جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے زیادہ وقت اپنی قبر میں گزارنا ہے، ذرا خیال کیجیے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر پتے کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگی میں دکھ بھرے ہو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکا اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اگر آپ سنی سنائی بات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں تو اپنے کان اور زبان بند اور آنکھیں اور دماغ کھلے رکھیں۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر یوسف علیہ السلام کو خواب چھپائے رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ لوگوں سے امید مایوس کرتی ہے اور رب سے امید حوصلہ دیتی ہے۔ شرمندگی سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق چیزیں صرف بازار سے ہی مل سکتی ہیں۔ انسانوں کو تو ان میں موجود عیب و سوید قبول کرنا سیکھیں۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہے، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملنا ہوتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے اور اکثر تجربہ خراب فیصلوں سے ہی آتا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی تبدیلیوں کو صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے بندوں کے حقوق کے لیے، تاکہ روز محشر جب اللہ پوچھے گا بتاؤ میرے بندوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارے دامن میں کچھ تو ہو، کچھ نرمی کے بول، تھوڑی ایسی آسانی جو ہم نے کسی کے لیے پیدا کی ہو۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آپ کے سامنے سب واضح ہو جائے گا، تمام گرہیں کھل جائیں گی، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہی ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو کوشش کی گٹھلی میں لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دیں اور اطمینان اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا
جسے اللہ نے کھولا ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ، ہر اس چیز کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں لکھی ہے۔ پریشانیاں بھی تقدیر کی دی ہوئی ہے اور دعا کی توفیق بھی، اس لیے صرف دعا ہی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ خوشی اور غم زندگی کی روشنی اور سایہ ہے، روشنی اور سائے کے بغیر کوئی تصویر واضح نہیں ہے۔ دوسروں کی راہ سے چنے جانے والے کانٹے اللہ کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں۔ کسی کا دل دکھانا سجدوں سے معاف نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تم خود کو قبر میں پاؤ گے؟ اتنا آسان نہیں رب کی عبادت کرنا، پہلے دل سے غرور جائے گا تبھی نور آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا عمل کرو گے ویسی ہی عادت پڑے گی، جیسی عادت ہوگی ویسی سیرت ہوگی، اور جیسی سیرت ہوگی ویسی قسمت پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تلوار سے بھی زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو کرتے ہیں جو اپنے نصیب پہ روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ جو سب کچھ ہو کر بھی نہ ملے وہ انسان کی محبت، اور جسے تو بار بار کھو کر بار بار پالے وہ تیرے رب کی محبت۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ قرآن نے بھی پہلے مرد کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی کو ضروریات کی طرف لگاؤ، خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مغرور عالم کی آخرت پر مجھے افسوس ہے۔ میں ان کی بے وقوفی پر حیران ہوں جن کے سر پر کتابوں کا بوجھ ہے اور ان کے دماغ اور دل خالی ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ راستے میں مشکلات تو ہوتی ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ کم مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ مال کا کم ہونا حساب کا کم ہونا ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھ جائیں کہ وہ مقصد زندگی کی طرف چل پڑا ہے۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا ضروری ہے۔ عظیم ذہنوں میں مقصد ہوتے ہیں اور پست ذہنوں میں فقط خواہشات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ بنیادوں میں جو پتھر رکھے جاتے ہیں وہ سب کے پیروں تلے آتے ہیں، دکھائی کسی کو نہیں دیتے۔ آج تک سوائے انسان کے کسی ذی روح نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی نہیں کی۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو معتبر ہو جاتا ہے، پستی پست ہو جاتی ہے، بلندی طے ہو جاتی ہے۔ دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت ہے، حیثیت والی ہر چیز پوشیدہ ہے، باپردہ ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کی صبر کی نشانی ہے کہ آپ اللہ پر توکل رکھیں کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جاتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ ہی کے سپرد رکھنا چاہیے۔ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ ایسا نہ کرنا کہ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل دکھاتے پھرو۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غلطی کرنے والے کو ہم نادان کہتے ہیں اور جس نے غصہ کیا وہ بیوقوف ہے۔ خوف کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے۔ خوف خود کوئی چیز نہیں، یہ صرف نشاندہی ہے کسی غلط عمل کی، کسی نامناسب رویے کا نتیجہ ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ دو کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیسہ چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا، اور پیسہ آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ اپنی سوئی ہوئی اولاد کے پاس کھڑے ہو کر رات کو دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین، ان بچوں کی عافیت میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے گناہ سے بچا تاکہ یہ لوگ عافیت میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کے طرز پر یہ لوگ بھی چل پڑیں۔ آپ دعا کرو، منظور ہو جائے گی۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ راضی۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 2 چیزوں میں نور پایا ہے، اللہ کے سامنے رونا اور سجدہ کرنا۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،
بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ مت ڈال، اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی غلطی قبول کرے وہ معافی کا حقدار ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو ایک دن ہر محبت درد دے گی سوائے اللہ سے محبت کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالو تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ غصہ آنے پر چلانے میں اتنی طاقت نہیں لگتی جتنا غصے میں خاموشی اختیار کرنے میں لگتی ہے۔ خاموشی بہترین عمل ہے۔ اپنے راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ نفس سے لڑے بغیر انسان کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا ایک درسگاہ ہے اور ہم سب طالب علم ہیں۔ اللہ جس کا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی امتحان لیتا ہے۔ شیطان کا کام ہے راستے سے بھٹکانا، اور بندے کا کام ہے اس کو شکست دینا۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی اس کا نام شیطان ہے۔ خوبصورت لفظوں کی نہیں، خوبصورت کام کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ جو بندے کے احسان کو اپنا حق اور اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ اپنے رب کا احسان بھی نہیں مانتا۔ بات کو پہلے سمجھے، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر فائدے مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ جسمانی مرض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی مرض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے بھروسہ اور یقین شرط ہے۔ اللہ پر یقین میں وسوسے نہیں آتے، یقین میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔
انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم ہر مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر آنسو کا شکوہ اللہ سے کریں۔ الفاظ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں میٹھا یا تلخ لہجے بناتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت سے حادثات اچانک سے ہو جاتے ہیں جن سے نپٹنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ ظاہری خوبصورت ہیں ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر انسان صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے تو اس کا سارا تکبر خاک میں مل جائے گا۔ 3 لوگ جب آپ سے بات کریں تو ان کی بات غور سے سنو: والدین، بچے، غمزدہ انسان، کیونکہ وہ دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ موم بتی کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔ اچھے یا برے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ نہ ہو تو کیا گیا عمل غلطی کہلاتا ہے، نہ کہ گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیزگار کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ کو بجھا لیا، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ جو سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے اعتدال اور میانہ روی ضروری ہے۔ بھائیوں کے حقوق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ بڑے کام تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ تم خاک سے اٹھے ہو، کبھی بھولنا نہیں، اے مشت خاک تم کو بلندی اگر ملے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنی طرح سمجھتا ہے، اس لیے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو برے کو اچھا، اور برا ہے تو اچھے کو برا کہہ دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ آنکھوں کی بہتات ہے، کمی ہے تو نظروں کی۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں بڑی بیماری کسی کا دل دکھانا ہے۔
جاہل محض جیت کا خواہش مند ہوتا ہے، اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد سنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کریں: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچ اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے حق میں بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی اچھی ہوتی ہے۔ زندگی امتحانات کا ایک سفر ہے۔ زندگی کے جس امتحان میں آپ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں، اکثر آگے چل کر وہی آپ کی کامیابی کا ایک روشن پہلو بن جاتا ہے۔ تو زندگی میں ہونے والی ناکامیوں کو بھی سنبھال لینا چاہیے۔ یہ ناکامیاں کئی تاریک راستوں پر روشنی بن جاتی ہیں۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ انسانوں کی قدر میں آپ کو اپنا احترام سمجھ آئے گا۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لی جائیں۔ بندے کا خدا سے پہلا وصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دے، اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائے۔ ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ منزل ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہے جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ اسی کیوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، لیکن انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، بس انسان دکھی رہتا ہے۔ انسان جب تک اپنی قیمت نہیں لگاتا وہ بے حد قیمتی رہتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کو ننگا کر دیتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کو تم سے زیادہ عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہ دینا۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری۔ دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم، ورنہ کیا مخالف میں خوبیاں نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
ایسی محبت جس کی بنیاد دنیا داری ہو، معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ حالات اور حادثات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ تم اس طرح زندگی بسر کرو کہ جب مر جاؤ تو نجات پا جاؤ، یوں زندگی بسر مت کرو کہ جب تم مر جاؤ تو لوگ نجات پا جائیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی ضرورت بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تو وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، کردار بازی لے جاتا ہے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے لیے کرو۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت ہونا ضروری ہے۔ ہمارے دل اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کا فرمان نہ ٹوٹے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کچھ لوگ پرانے تعلق کو دھوکہ دے کر نئے تعلق میں وفا تلاش کرتے ہیں۔ عزت گنوا دینا دولت گنوانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ دوسروں کو ذلیل کر کے عزت پانے والا حقیقت میں ذلیل ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، اے بندے تو سننا سیکھ لے۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ دوسروں کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے سانچے میں نہیں ڈھل سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری بات ہے، لیکن برداشت اور احترام لازمی ہے۔ نیک نیت لوگ چراغ کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے ہیں تو ہم صرف موقع پرست ہیں، نہ کہ خوش اخلاق۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوتی ہو، سوائے اعتبار کے۔ جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ اپنے مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم رشتوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو وقت ہمارے درمیان سے رشتے نکال دیتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، محبت اور عزت کی۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے جو آخری غسل کے لیے بھی محتاج ہے۔ مسافر ہی مسافر ہر طرف ہے مگر ہر شخص تنہا جا رہا ہے۔ اپنے ارد گرد خوبصورت اعمال کے چراغ جلاؤ تاکہ موت کے راستے سے گزرتے وقت
تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے، اچھی زبان کی نہیں۔ جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا، اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت جھیلنی پڑتی ہے۔ پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ جن چراغوں سے نفرت کا دھواں اٹھتا ہو، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ انسان جس چیز کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر اکتفا کیجیے اور غنیمت جانیے، کیا پتہ کل کو یہ بھی نہ ہو۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ محبت کسی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرتی جس کے ساتھ رہا جائے، بلکہ محبت تو کسی ایسے شخص کو تلاش کرتی ہے جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ کیا فرشتے چلے گئے ہیں کاندھوں سے کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں؟ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج سجدہ ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے سو جاتے ہیں، اگر انہی باتوں پر مٹی ڈال دی جائے تو زندگی پرسکون گزاری جا سکتی ہے۔ خوبصورتی کے لیے ہم چاہے ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ لوٹ آؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے سے پتھر نہیں ہٹاتا۔ ہر عمل کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جو بھی چاہو نکال لو مطلب، خاموشی گفتگو سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ موجودہ دور میں محبتوں کا اظہار جنازوں پر کیا جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے اور ظلم میں رہنے کی تعلیم دے چکا ہو۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتی ہے۔
اب فرماتے ہیں زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سب تمہارا کر دے گا۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت کرنے یا محبت ہو جانے سے زیادہ اہم محبت نبھانا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں صرف وہی کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، وہ نہ کرو جو تمہاری خواہش ہے اور جس پر تمہارا جی راضی ہے۔ پہلے پہل اس میں دقت ہوگی اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں جو تمہیں کرنا چاہیے تمہاری خواہش اور تمہاری مرضی بن جائے گا۔ بس یہی خوشی ہے اور یہی راحت کا سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہش کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جو خود کو دیکھ سکتا ہے اس پر بینائی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں محبت نفس کی چاہت اور اپنے وجود کو سکون پہنچانے کا نام نہیں۔ اہل ہوس کا انداز اور ہے اور اہل دل کا انداز اور فکر کچھ اور۔ ناپسند زندگی کو خوشی سے قبول کرنا بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ انسان کا وجود مٹی کا چراغ ہے، اس میں مٹی بھی ہے اور روشنی بھی۔ اگر توجہ صرف مٹی پر رہے گی تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لازم ہے کہ روشنی پر بھی توجہ رہے۔ جو ہی روشنی کی طرف توجہ ہوگی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ انسان کو اشرف بنایا گیا ہے، اس کا شرف یہی ہے کہ اس کے پاس جدائی ہے، اس کے پاس عشق ہے، اس کے پاس یاد ہے اور وصال کی تمنا ہے۔ جسے بولنا آ جائے وہ چپ ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ زمینی خداؤں کو مچھر اور ابابیل جیسی حقیر چیزوں سے مروایا جاتا ہے۔ ارسطو نے کہا تہذیب کا آغاز اس وقت ہوا جب کسی نے غصے میں آ کر پتھر کی بجائے لفظ سے وار کیا۔ جوانی خواہشوں کے لیے نہیں بلکہ بہادری کے لیے بنائی گئی ہے۔ کسی سے جدا ہونا اگر آسان ہوتا فراز تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتے نہیں آتے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔
انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ بہت سے غمگین ایسے ہیں کہ ان کو غم نے ہمیشہ کی خوشی میں پہنچایا ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو ہر چیز کا مالک ہے ایک وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اعتماد کرو، بھروسہ کرو، یقین کرو، مصیبت کا وقت نکل جاتا ہے، یقین سے نکلتا ہے۔ یاد رکھنا میری بات، 2 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یقین سے نکلتا ہے۔ کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے جو ہوں قابل وہ میں لاؤں سر کہاں سے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ اس کو نہ بھول جانا اس عارضی خوشی میں، ایک موت کا بھی دن ہے 2 دن کی زندگی میں۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہے، یہی عزت نفس ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ منافقت لہجے کی تاثیر کو چاٹ لیتی ہے، جہالت روح کو بھوکا رکھنے کی طرح ہے۔ جس شخص کا معاملہ سچائی کی بنیاد پر قائم ہے وہ گویا نہایت ہی عمدہ ہتھیاروں سے آراستہ ہے۔ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی غریبی محبت کی کمی ہے۔ خود کو سمجھنا عقل مندی کی پہلی صفت ہے۔ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کراتی ہے جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کراتی ہے۔ زندگی تجھے جیتے جیتے سب بالآخر مر ہی جاتے ہیں۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھا رہا ہوتا ہے، انسان تو ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے مرنا ضروری ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ حسد کرنے والے کو دیکھو، وہ اس خارش زدہ کتے کی طرح ہے جو اپنے زخموں کو خود ہی چاٹتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے سامنے دہراتی ہے جو تاریخ سے ناواقف ہو۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا
کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام تحفوں میں سے حکمت سب سے بڑھ کر ہے، اور حکیم وہ شخص ہے جس کے قول و عمل دونوں برابر ہو۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ تم اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، وہ تمہارا دوست ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جو تم سے بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارتا ہے کہ کل قیامت میں وہ ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ لوگ تم سے برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ وہ بد اخلاق ہیں، تم ان سے اچھا سلوک کرو کیونکہ تم با اخلاق ہو۔ زندگی کے دو اصول ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کرو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر نہیں بدلتی، مگر آپ کے دل کو بدل کر اللہ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پھولوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کانٹا کہے یا چمیلی۔ آپ نے فرمایا، ہر لمحے میں خدا کی طرف سے ہزاروں پیغامات ہوتے ہیں، اگر تم 100 دفعہ بھی پکارتے ہو اے خدا تو وہ 100 بار جواب دیتا ہے، میں یہاں ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جتنا ہم ٹھوکر کھا کر سیکھتے ہیں اتنا کسی کی نصیحت سے کبھی نہیں سیکھتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھر جائیں چن لیے جاتے ہیں۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ہیں ان سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ جب انسان دوسروں کی برائی چاہنے لگے تو اس کے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی اس سے برا ہو جاتا ہے، لیکن بڑی بات برائی ہونا نہیں بلکہ برائی کو وقت پر سمجھ کر ختم کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں: اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا، اور میانہ روی اختیار کرنا۔ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے وہ تمہارا قرضدار بن جاتا ہے، اب تم بدلہ نہ لو اور اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھ لینا کہ کس کا مقام بلند ہوا۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام ایسے بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے آئیں، اور اگر تم زندہ ہو تو پھر تم سے ملنا پسند کریں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں،
اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی روشنی ہو۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے بچا لے گا۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب تیرا رب جانتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بس اتنا ہے، دعا، صبر اور یقین۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کرے، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہم عبادت کے لیے اپنی سب سے ردی عمر یعنی بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ اپنی سب سے قیمتی اور بہترین عمر یعنی جوانی کو فانی دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ میں کون ہوں یہ جان کر میں کیا ہوں میں رو پڑا۔ کچھ لوگوں کی خاموشی بھی بولتی ہے اور کچھ لوگ بول کر بھی گونگے رہتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جو خود ہدایت چاہتا ہو اسے ہی ہدایت دی جاتی ہے۔ ہجرت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، وہ فائدے کے لیے تجارت میں ہو یا پھر کامیابی کے لیے ایمان کی طرف۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ جسے خالق پسند کر لے وہ پاک ہے، اسے مخلوق پسند نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں۔ جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو معتبر ہو جاتا ہے، پستی پست ہو جاتی ہے، بلندی طے ہو جاتی ہے۔ اگر انسان واقعی شرمندہ ہو اور خود کو بدلنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو کوشش کی ناکامی یا کامیابی نہیں دیکھی جائے گی، صرف کوشش دیکھی جائے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ مل کر اپنے خلاف سازش کرتے ہوئے پایا۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتا ہے۔ جو سفر میں قانع اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ زمین والوں پر کبھی آسمان والے نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ظلم کیا ہے۔
ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔